اچھا ڈاکٹر صاحب یہ مجھے بتائیں کہ یہ کچھ بیماریاں دوائیوں کی وجہ سے بھی ہو جاتی ہیں، مثلا جیسے کہ لوگوں میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ دوائیاں 2 نمبر بننے لگیں؟ آپ نے یہ بات بہت اچھی کی، 2 نمبر دوائی ہو سکتی ہے، لیکن اگر کوئی شخص ان کو بیماری ہوتی ہے اور وہ ٹھیک نہیں ہوتے تو اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں، یا تو بیماری کی صحیح تشخیص نہیں ہوئی، نمبر 1۔ نمبر 2، نسخہ آپ کو تجویز کیا اور آپ نے نسخے کے مطابق دوائیں نہیں کھائیں۔ اچھا نمبر 3، جو دوائی آپ کھا رہے ہیں وہ دوائی 2 نمبر ہے، ٹھیک، یا وہ دوائی ایکسپائر ہو چکی ہے۔ اچھا اور نمبر 4، بیماری اتنی بڑھ گئی ہے کہ پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے، دوائی اثر چھوڑ گئی ہے، وہ دوائیں اب کام نہیں کرتی۔ جب بیماری بہت زیادہ بڑھ جائے امام دین، پھر ہم کیا کریں گے؟ پھر ہم سپورٹیو کیئر کرتے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی کی بیماری بہت بڑھ جاتی ہے، پھر ہم ان کو ایسی ادویات دیتے ہیں کہ تاکہ ان کو سکون ہو۔ اچھا اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے کسی مریض کو 4 دوائیاں اپنا وہ لکھ کے دیں کہ یہ تو نے رات کو کھانی ہیں اور سویرے 5 کھانی ہیں یا 3 کھانی ہیں یا 2 کھانی ہیں۔ اتنی زیادہ دوائیں نہیں دی جاتی عام طور پہ، یہ میں مثال دے رہا ہوں، صحیح مثال دینا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ جی 3 گولیاں مثال کے طور پر صبح اچھا اور 2 گولیاں شام کو، چلیں ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو جو 3 گولیاں اس نے کھانی ہیں اس میں سے ایک ملی نہیں، اچھا تو اس نے وہ 2 کھا لے گا تو پھر بھی اثر ہوگا، یا یہ 3 دوائیوں کا سیٹ بنتا ہے؟ پورا سیٹ بنتا ہے امام دین۔ فرض کریں کسی صاحب کی انجیوپلاسٹی ہوتی ہے، اچھا ان کو سٹینٹ ڈال دیا جاتا ہے۔ اب سٹینٹ ڈالنے کے بعد ہم ان کو ایسی ادویات دیتے ہیں کہ تاکہ ان کا سٹینٹ بند نہ ہو، اچھا خون پتلا کرنے کی ادویات دی جاتی ہیں۔ اب جب وہ ادویات دی جائیں گی تو پھر ہم وہ ادویات بھی دیں گے جو ان کے معدے میں زخم کو پیدا ہونے سے روکیں۔ جب ہم ایسپرین دیں گے یا کوئی دوسری اور دوائی دیں گے تو اس سے جو معدے میں زخم ہوتے ہیں نا، وہ پھر ہم ان ادویات سے بچا سکتے ہیں جو ہم ان کو اس کے ساتھ ملا کے دیتے ہیں۔ اب اگر ہم ایک دوا تو کھا رہے ہیں اور وہ دوا ہم نے نہیں کھائی جو ہمیں معدے کے زخم سے بچاتی ہے، تو وہ ویسے ہی رہے گا، اس کا علاج نہیں ہوگا، اور دوسری اور ہمیں معدے کا زخم ہو جائے گا، چھوٹی آنت کا زخم ہو جائے گا، خون آنا شروع ہو جائے گا، خون کی شدید کمی ہو جائے گی، اور بعض اوقات ہمارا معدہ پھٹ سکتا ہے یا چھوٹی آنت کا زخم پھٹ سکتا ہے، خون کی الٹیاں آ سکتی ہیں۔ اس لیے کبھی بھی دوائی کے حوالے سے خود سے رد و بدل نہ کریں۔ اچھا کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ جو دوائی لینے کے لیے آپ جس دوائیوں کی دکان پر جاتے ہیں جی تو وہ کہہ دیتے ہیں جی یہ آپ نے 3 دوائیاں لینی ہیں، اس میں سے 2 ہیں، 1 نہیں ہے، تو اگر آپ کہیں تو ہم اس کے بدلے میں اسی طرح کی کسی اور کمپنی کی وہ دوائی دے دیں، تو وہ ہمیں کیا گارنٹی ہوگی کہ یہ بھی اسی مرض کی دوائی ہے؟ ویسے یہ بات ہو تو سکتی ہے، کیونکہ اچھا بعض اوقات گاؤں دیہات کے اندر ہو سکتا ہے جو بڑی کمپنیز ہیں ہاں وہ جی، اپنی دوائیں وہاں نہیں پہنچاتی، نہیں جی شہروں میں بھی یہ ہوتا ہے، یہ شکایت ہے لوگوں کو۔ وہ پھر کیمیکل تو وہی ہے نا۔ آپ نہیں وہ کسی اور نام سے بھی وہ بیچ رہے ہیں۔ ہاں تو کوئی بات نہیں، وہ آپ دوائی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن یہ بات آپ نے ڈاکٹر صاحب کو جا کے بتانی ضرور ہے کہ میں یہ دوائی استعمال کر رہا ہوں۔ ہاں جی، جیسے کوئی ایک دوائی ہے اس کا نام گوڈا مائسین ہے، اچھا اور اس کی جگہ وہ کہتا ہے کہ جی پڑپڑی مائسین ہے، گوڈا مائسین نہیں ہے، اچھا، تو وہ پڑپڑی مائسین کھائی جا سکتی ہے؟ میں نے مثال نہیں دی۔ مثال صحیح دی ہے۔ ہاں جی اگر گوڈا مائسین کے اندر جو دوائی موجود ہے ہاں جی ہاں، وہی دوائی پڑپڑا مائسین کے اندر ہے تو آپ ڈاکٹر ان کو صاحب کھلا دیں، اچھا تو وہ اس کو فاقہ ہو جائے گا؟ بالکل ہو جائے گا۔ اچھا مگر اس کی گارنٹی کون کرے گا؟ اب یہ تو جو محکمہ صحت کے حکام ہیں وہ ان پر نگاہ رکھتے ہیں۔ آج کے زمانے میں کوئی بھی میڈیکل سٹور اس طرح نہیں بنایا جا سکتا جب تک اس کی پراپر انسپیکشن نہ ہو، ان کے پاس ایک سرٹیفکیٹ نہ ہو اور انہوں نے پراپر کورس نہ کیا ہو۔ امام دین، جی جناب۔ یہ جو اتنی تمام باتیں ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ فلاں مائسین، گوڈا مائسین اور جو بھی آپ نے بتایا تھا، تو گھر کے اندر جب بیگم صاحبہ بیمار ہوتی ہیں ہاں جی ہاں جی اور آپ ان کو دوائیں استعمال کرواتے ہیں ہاں جی، تو کیا آپ کے گاؤں کے اندر تمام دوائیں دستیاب ہیں؟
دیکھو جی، اول تو یہ ہوتا ہے کہ دوائیاں جو ہوتی ہیں نا، میں ویسے ہی گھر لے کر جاتا ہوں جیسے راشن لے کر نہیں لوگ جاتے۔ اچھا، ہاں جی، تو وہ میں دوائیاں شہر سے ہی لے کر جاتا ہوں۔ اگر کسی وقت ایمرجنسی میں کوئی دوائی کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو وہ جی، گاؤں میں بھی وہ اسٹور کھلے ہوئے ہیں اچھا، دوائیوں کے، وہاں سے لے کے دے دی جاتی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کی بیماری جو ہے نا جی، بہت بری بات ہے، نہیں بہت بری نہیں، بات۔ میں بتا رہا ہوں نا کہ وہ اس کی وہ میرے لیے بہت زیادہ ہے وہ، تو وہ اس کی دوائی جو ہے وہ کافی مقدار میں کھاتی ہے۔ امام دین، اگر کسی کا وزن زیادہ ہے نا ہاں، تو اس کے لیے کوئی دوائی نہیں ہے۔ نہیں تو وہ تو لوگ اتنا اشتہار بازی کرتے ہیں اخباروں میں کہ یہ وزن اتنا گھٹا لیں اتنے گھنٹوں میں، اور کوئی دوائی کھائے بغیر یا دوائی کھائیں اور کوئی روٹی بھی نہ کھائیں بشک تو آپ کا وزن کٹ جائے گا۔ یہی تو غلط بات ہے نا۔ اچھا، اگر آپ نے وزن کم کرنا ہے اس کے لیے بہت محنت کرنا پڑے گی۔ مثلا محنت اس کیا؟ کے لیے آپ کو اپنی خوراک میں تبدیلی لانا ہوگی، اس کے لیے آپ کو روزانہ سیر کرنا ہوگی، محنت مشقت کرنا ہوگی۔ اچھا اچھا اس کے بغیر وزن کبھی کم نہیں ہوگا۔ اور اس سے پہلے یہ معلوم کرنا چاہیے کہ وزن کیوں زیادہ ہو رہا ہے۔ اچھا یہ سب سے اہم بات ہے، ٹھیک ہے؟ ایک تو وہ لوگ جو کھاتے بہت ہیں، اچھا ان میں وزن بہت زیادہ ہوتا ہے، اور ایک وہ لوگ جو مختلف بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں۔ اگر تھائرائیڈ کم کام کرتا ہے، ایک غدود ہے، تو اس کی وجہ سے وزن زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اچھا ٹھیک ہے؟ بعض ادویات ایسی ہوتی ہیں جو وزن کو زیادہ کرتی ہیں، جیسے وہ ادویات جو استعمال کروائی جاتی ہیں ڈپریشن کے مریضوں میں، اگر ان پر نگاہ نہ رکھی جائے، ڈاکٹر صاحب سے مشورہ نہ کیا جائے تو وزن بہت زیادہ ہو سکتا ہے۔ اگر دواؤں کی وجہ سے وزن زیادہ ہو رہا ہے امام دین، تو اس پر بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ دواؤں کو ایڈجسٹ کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے پھر وزن میں خاطر خواہ کمی لائی جا سکتی ہے۔ پھر ہم ان کو خوراک کا اسکیجول دیتے ہیں، سکیچول کیا؟ ہم ان کو بتاتے ہیں کہ آپ نے کون سی خوراک استعمال کرنی ہے، اچھا وہ خوراک استعمال کریں جس کی وجہ سے وزن زیادہ نہ ہو۔ تو یہ اشتہار دینا کہ ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کا وزن کم کر دیں گے، بغیر مشقت کے، بغیر محنت کے، صرف بغیر، دوائی سے؟ نہیں، وہ صرف بیوقوف بنانے والی بات ہے، ہاں جی، اور صرف پیسہ کمانے کا ذریعہ ہے۔ اچھا اگر آپ نے اپنا وزن کم کرنا ہے تو آپ کو اپنی خوراک میں تبدیلی لانی ہوگی۔ ماہر غذائیات ہیں امام دین، اچھا وہ بیٹھے ہیں، اچھا جس کے ایکسپرٹ ہیں، اچھا وہ بتاتے ہیں کہ آپ نے کون سی خوراک کھانی ہے، اچھا اچھا آپ یہ خوراک کھائیں تاکہ آپ کا وزن کم ہو۔ اور اس لیے آپ اپنی بیگم صاحبہ کو کسی اچھے ماہر خوراک سے رابطہ کروائیں، وہ پورا اسکیجول بنا کے دیں گے، اور ان کے مطابق پھر جب آپ ان کو خوراک کھلائیں گے تو بیگم صاحبہ کا وزن بھی کم ہوگا۔ پھر وہ بتائیں گے کہ آپ نے سیر کتنی کروانی ہے، اچھا آپ نے شوگر ان کی کیسے مانیٹر کرنی ہے، ان کی آپ نے دواؤں کو کس طرح استعمال کروانا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہوں گی تو پھر آپ کی بیگم کا وزن کم ہو جائے گا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں نے بازار میں ایک دفعہ میں یہاں سے گزر رہا تھا سڑک پر سے، تو وہاں ایک سٹور تھا جی، ادھر بہت سارے برتن پلاسٹک کے پڑے ہوئے تھے، تو میں اسے گھس گیا، میں نے دیکھنے لگ گیا، تو وہاں پر ایک ڈبیاں سی مل رہی تھیں اچھا، جن میں وہ پلاسٹک کی ڈبیاں تھیں، اور ان میں کہ مثلا یہ 1 2 3 ہاں 15 اس میں خوراکیں ڈالنے کی۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہ یہ دوائی رکھنے کی یہ چیز ہے، جی، دوائی کو آپ اس کا جو پیکنگ ہوتی ہے اس میں سے نکال کر تو رکھ لیں اس میں، اور اس کے اوپر لکھا ہوا تھا، دن بھی لکھے ہوئے تھے انگریزی میں، اس نے مجھے بتایا لکھے ہوئے ہیں کہ منڈے، جی، منگل، جی، ویڈنسڈے، ہاں، ویڈنسڈے، ہاں، ہاں جی، جی، تو وہ کہنے لگا کہ یہ اس میں رکھ لیں آپ، تو وہ پھر جب ضرورت پڑے تو وہ ایک خوراک نکالیں اور کھا لیں۔ ٹھیک ہے، مگر ایک اور آپ جیسا سیانا مجھے ملا، وہ کہنے لگا کہ اگر تم اس میں رکھ لو گے ان کو گولیوں کو نکال کے، وہ تو اثر ختم ہو جائے گا ان کا، اللہ آپ کا بھلا بالکل، کرے۔ کیونکہ دوائیں جو ہوتی ہیں یہ روشنی سے
درجہ حرارت سے، نمی سے خراب ہو جاتی ہیں۔ جی اس لیے ان کی جو پیکنگ ہوتی ہے نا، اگر آپ نے رکھنا بھی ہے تو اسی پیکنگ کو کاٹیں اور اس میں رکھ دیں۔ اچھا، اللہ لیکن کا بھلا کبھی کرے۔ بھی دوائی کو نہ تو کیپسول کو بوٹل سے نکال کے رکھیں جی اور نہ کبھی گولیوں کو اس کے ریپر سے نکال کے ان خانوں میں رکھیں۔ ہاں جی، اگر دیکھو جی ویسے ہی اگر وہ کارگر ہو سکتی ہوں، اس کا کوئی نقصان نہ ہوتا ہو، تو وہ پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ کاغذ کے چھوٹے چھوٹے لفافے ہوتے تھے، اس میں بڑی بوتل میں سے وہ گولیاں ڈال کر تو دے دیا کرتے پڑیاں تھے، بنا بنا کے دیتے تھے۔ پوڑیاں بنا بنا کر دیا کرتے تھے۔ بہرحال یہ وقت وقت کی بات ہوتی ہے، جب ترقی ہوئی، سائنس نے دیکھا کہ نہیں، ان دواؤں کا اتنا فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ اپنا اثر کھو دیتی ہیں، اس لیے آج کل کے زمانے میں پیکنگ ہوتی ہے، کیونکہ دوائیں صرف پاکستان میں نہیں بنتی بلکہ دوسرے ممالک سے بھی آتی ہیں، پورا ٹرانسپورٹیشن سسٹم ہوتا ہے۔ اب دیکھیں دوا کہاں تیار ہوئی ہے، کسی اور ملک میں، جو یہاں سے تقریباً 6، 7، 8 ہزار کلومیٹر پہ واقع ہے۔ جی، پھر وہاں سے تیار ہو کے پھر وہ کسی ذریعے سے پاکستان پہنچے گی، پھر یہاں سے پھر اس کے بعد وہ مختلف مراحل سے مقصد ہوتی ہوئی یہ پھر آپ کے ہے پاس کہ پہنچے گی اس وہ۔ کی وہ جو تیاری کی ڈیٹ ہے وہ بھی لکھی ہوتی ہے، جی، اور جو اس کے ایکسپائر ہونے کی ڈیٹ ہے وہ بھی لکھی وہ بھی ہوتی لکھی ہے۔ ہوتی ہے۔ تو وہ ایکسپائر ہونے سے بھی ٹائم بچتا ہے، تو وہ وہاں اپنی منزل پر پہنچ جاتی ہے دوائی۔ تو اس لیے ان کا استعمال تبھی فائدہ مند ہوگا اگر ان تمام چیزوں پر نگاہ رکھی جائے۔ بس ڈاکٹر صاحب، نگاہ تو میں نے کئی چیزوں پر رکھی ہوئی ہے، مگر وہ چیزیں جو ہیں نا وہ ہاتھ نہیں لگتی میرے۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ بھائی چھوڑیں اس بات کو۔